اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ سجدہ مکی صورت ہے۔ اس میں 3 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 32 اور نزول ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 75 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور حل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ سورۃ سجدہ آیا 1۔ اس کے مطلب کے بارے میں اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ سورۃ السجدہ آیا 2۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل کرنا یعنی قرآن مجید کا نزول، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ کتاب کے مضامین میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود تصنیف کر لی ہے اور کوئی اجمی اس کو سکھا جاتا ہے۔ من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے، یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس کا ثبوت اس کا صدیوں بعد بھی اپنی اصل پر برقرار رہنا ہے۔ قرآن مجید کے کسی لفظ کسی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ایک گھر رکھا ہے، بلکہ وہ تیرے رب کی جانب سے حق ہے، تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سورۃ السجدہ آیا 3۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ لوگ کہتے ہیں اسی نے یہ گھر رکھا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کہتے تھے یہ خود ساختہ جھوٹ ہے، کہاوت ہے، اس میں من گھڑت قصے ہیں، کہانت ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ تیرے رب کی جانب سے حق ہے۔ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسانی اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، یعنی مشرکین عرب کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر دو تاکہ شرک اور کفر سے بچیں، اور انہیں قرآن کی سخت ضرورت ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی خبر دینے والا نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، یعنی امید ہے وہ ایمان لا کر حق کی طرف ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورۃ سجدہ آیا 4۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جس میں سے پہلا دن اتوار اور آخری دن جمعہ تھا۔ ان ایام کی حقیقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ہما یومانی ذکرہم اللہ تعالی فی کتابہ اللہ تعالی عالم بہما وَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا عَالَمْ، یہ دونوں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، اور میں اسی کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرا ہاتھ تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو سوموار کے دن بنایا، بری اور ناپسندیدہ چیزوں یعنی ظلمت اور تاریکی وغیرہ کو منگل کے دن پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن زمین میں جانور پھیلائے، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد بنایا، مخلوقات میں سب سے آخر میں اور جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں جو عصر اور رات کے درمیان ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے، یہ عرش پہ مستوی ہونے کی کیفیت ایسی ہے جو اس کے جلال کے لائق ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی سفارشی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سفارشی نہیں، سب کاموں کی دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے، ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی خالق، وہی مدبر، وہی ہر چیز پر قادر، کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اس کی قدرت اور اس کی مخلوقات کے بارے میں اس کے کل اختیارات کو نہیں سمجھتے۔ وہ تمہاری سرپرستی میں یکتا ہے، سفارش کا مالک ہے، اسی لیے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ کیا پھر بھی تم اپنے شرک سے باز نہیں آتے؟ کیا پھر بھی ان شریکوں کی عبادت سے گریز نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ سورۃ سجدہ آیا 5۔ یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس سے مراد احکامات نازل کرنا اور ان کو نافذ کرنا۔ امر کونی، دینی، امر شرعی کی ساری تدابیر وہ قادر مطلق کرتا ہے۔ من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک، آسمان سے زمین تک کا سارا نظام اسی کی قضاء و قدر سے چل رہا ہے۔ آسمانوں کے بلند حصے سے ساتوں زمینوں تک حکم نافذ کرتا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ کام ایک دن میں اسی کی طرف اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا امر اسی کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور اسی کی طرف ایک لمحے میں چڑھ جاتا ہے۔ اعمال آسمانی دنیا سے اوپر اس کے دیوان تک پہنچائے جاتے ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان نے دنیا تک کی مسافت 500 سال کی ہے، جبکہ آسمان کی اپنی موٹائی بھی 500 سال کی ہے۔ فرشتے نزول کے وقت 500 سال کی مسافت طے کرتے ہیں، لیکن یہ طویل مسافت وہ چشمے زدن میں طے کر لیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔